اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا۔ یہ سب پیغمبر تمام گناہوں سے پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سب پیغمبروں کا یہی کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کے احکام کو بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں پر ایسی حیرت اور تعجب میں ڈالنے والی چیزیں ظاہر فرمائیں جو بہت ہی مشکل اور عادت کے خلاف ہیں، جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ ان چیزوں کو معجزہ کہتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کہ وہ اژدہا بن کر فرعون کے سامنے جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دینا، کنکریوں سے اپنا کلمہ پڑھوا لینا، انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دینا، یہ سب معجزات ہیں۔ ان پیغمبروں کو نبی کہتے ہیں، اور ان نبیوں میں سے جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی آسمانی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول کہلاتے ہیں۔ نبی سب مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت۔ نبی سب انسانوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں اور بے عیب بھی۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور باقی تمام نبی و رسول ان دونوں کے درمیان ہوئے۔ ان پیغمبروں میں سے جو بہت مشہور ہیں اور قرآن مجید اور احادیث میں جن کا بار بار ذکر آیا ہے وہ یہ ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے جو صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری، ان میں سے 4 بہت مشہور ہیں: توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید جو سب سے افضل کتاب ہے وہ سب سے افضل رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ خدا کے نبیوں کی کوئی تعداد معین کرنی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں، اور نبیوں کی کسی معین تعداد پر ایمان لانے میں یہ احتمال ہے کہ کسی نبی کی نبوت کا انکار ہو جائے یا غیر نبی کو نبی مان لیا جائے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ اس لیے یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ مسلمان کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ہر نبی کی نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ہر نبی اور فرشتہ کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو نبیوں کی طرح معصوم سمجھنا بددینی و گمراہی ہے۔ نبیوں اور فرشتوں کے معصوم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اس سبب سے ان حضرات کو گناہ میں مبتلا ہونا شرعاً محال ہے، برخلاف اماموں اور اولیاء کے۔ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن اگر کبھی ان حضرات سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو یہ شرعاً محال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر شریعت کے جتنے احکام تبلیغ کے لیے نازل فرمائے، ان پیغمبروں نے ان تمام حکموں کو خدا کے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ کسی نبی نے کسی حکم کو تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے چھپا لیا اور خدا کے بندوں تک نہیں پہنچایا، وہ کافر علم غیب حاصل ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ نبیوں کو خدا کے عطا فرمانے سے غیب کا علم حاصل ہے، اور جہاں جہاں قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی علم غیب نہیں ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کسی کو بھی کسی چیز کا علم غیب حاصل نہیں ہے۔ ہرگز ان دونوں قسموں کی آیتوں میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ حضرت انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ فرشتوں کے رسولوں سے بھی افضل ہیں۔ ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو مگر ہرگز کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے وہ کافر ہے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام کے مختلف درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔
سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ پھر حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا درجہ ہے۔ ان پانچوں حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، اور یہ پانچوں باقی تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں۔ حضرت انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں تمام لوازم حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرما دی۔ خدا کے نبیوں کی حیات شہیدوں کی حیات سے کہیں بڑھ چڑھ کر عرفہ و اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہیدوں کا ترکہ تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ان کی بیویاں عدت کے بعد دوسروں سے نکاح کر سکتی ہیں، مگر انبیاء علیہ السلام کا نہ ترکہ تقسیم ہوتا ہے نہ ان کی بیویاں عدت کے بعد دوسروں سے نکاح کر سکتی ہیں۔ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنے کو مانے یا کسی نئے نبی کے آنے کو ممکن مانے، وہ شخص کافر ہے۔